ووعدنی فوفانی۔ آج ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابو العاص بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر ہیں۔ تو اس ابو العاص بن ربیعہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثنی ابو العاص فصدقنی ووعدنی فوفانی، میرے ساتھ جو گفتگو کیا اسی گفتگو میں سچائی اختیار کیا ابو العاص نے، اور جو وعدہ کیا وعدے کی وفاداری کی۔ ابو العاص یہ قریشی ہے اور قریش میں عبد الشمس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اور یہ جب نوجوان تھے تو نوجوانی میں یہ با انتہائی باروش شخص تھے، چونکہ عرب اور خصوصاً جو قریش تھے اس کا زندگی کا جو معاش کا جو ذریعہ تھا وہ کاروبار تھے، اس لیے قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو چونکہ یہ خاندانی لحاظ سے کاروباری تھی، کچھ والدین کے طرف سے خاندان کے طرف سے اس کو کچھ وراثت میں کچھ مال ملے، انتہائی مالدار تھے اور خود بھی ماہر تھے کاروبار کے۔ تو ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو انتہائی عقل مند تھے، دوسرا امین تھے، تیسرا صادق تھے۔ اس لیے قریشوں کے جو کاروبار کے جو پیسے وغیرہ لوگوں ابو العاص کو حوالہ کرتے، اور چونکہ ابو العاص بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھتیجا ہے، جو پہلا بیوی ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتہائی اس کے ساتھ محبت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 11 بیویاں تھیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ تھی تو اس وقت کسی اور بیوی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوئی۔ جتنے بھی اولاد تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کے سارے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ تو اس کی جو بڑی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ انتہائی با اخلاق بھی تھے، علماء لکھتے ہیں کہ حسن اخلاق کے تقریباً 10-11 اسباب ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہترین اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے 10 اسباب ہیں۔ نمبر 1، عاجزی، انسان کے اندر عاجزی موجود ہو تب با اخلاق بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، حیا۔ نمبر 3، صدق ظاہری اور باطنی انسان میں ہو۔ اور نمبر 4، رأفت یعنی الفت ہو۔
نمبر 5 صبر موجود ہو، نمبر 6 اللہ کے بندوں پر شفقت کرنا، نمبر 7 صحابہ کرام کے عظمت دل میں رکھنا، نمبر 8 صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، اور نمبر 9 فضول کاموں سے پرہیز کرنا، نمبر 10 بدگمانیوں سے بچنا، نمبر 11 حسد سے بچنا، نمبر 12 زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ 12 اسباب جب بندہ اندر یعنی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں با اخلاق بندہ بن جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح کرایا، چند سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو قریشوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بچیاں جو رقیہ اور کلثوم، یہ تو طلاق دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واپس کر دی۔ اور یہ عرب میں بہت بڑا عار تھا، اور عربوں میں یہ طریقہ کار تھے جس گھر سے وہ شادی وغیرہ کر لیتے تو وہ گھر اس کا اپنا گھر سمجھا جاتے۔ تو ابو العواص بن ربیعہ کے پاس بھی لوگ جمع ہو کر کے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بچی ہے زینب اس کو بھی طلاق دی، لیکن ابو العاص بن ربیعہ نے انکار کیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی ان لوگوں نے یہ بھی مشورہ کر کے کہ مکہ معظمے میں جو لڑکی آپ کو پسند ہے وہ ہم آپ کو نکاح پہ دیں گے، لیکن اسی شرط پر کہ آپ زینب کو طلاق دیں۔ لیکن ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر سارے کے سارے مجھے دے تب بھی اس کے طلاق کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اچھا، اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لیا مدینہ منورہ کی طرف۔ تو مدینہ منورہ میں جب اس نے رہائش اختیار کیا تو 2 سال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر میں ان قریشوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور لڑائی کیا۔ تو اسی جہاد کے دوران میں ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک تھے، یعنی ابو العاص بن ربیعہ بھی اسی جنگ میں کفاروں کی طرف سے شریک تھے۔ تو 70 کے لگ بھگ جو بڑے بڑے صنادید تھے اور بڑے بڑے جو لوگ تھے قریشوں کے وہ تو مردار کیا، اور 70 کے جو قریب لوگ تھے وہ گرفتار ہوئے اور باقی بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ تو ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ گرفتار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر کے اس کے مطابق اس پر فدیہ لگا دے کہ آپ اتنے فدیہ لیں، آپ اتنے فدیہ لیں، آپ اتنے فدیہ لیں۔ کسی پر 1000 دینار، کسی پر 2000، کسی پر 4000۔ اسی دوران میں زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہار وہاں پر پیش کیا، یہ ابو العاص بن ربیعہ کی آزادی کے لیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ ایک تو وہ پرانے جو بیوی کی یاد آئی، تو اس یاد کی وجہ سے محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنکھوں سے آنسو روانہ شروع ہوئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ چونکہ کفاروں کے درمیان میں تھے، تکلیف میں تھے، تو اسی تکلیف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنکھوں سے آنسو روانہ شروع ہوئے۔ بہرحال جو بھی طریقہ کار تھے جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے، تو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किरामों से मुतालबा किया कि अगर आप लोग नाराज़ नहीं होते तो ये हार में वापस कर लेता हूँ एक शर्त पे। तो सहाबा किरामों ने कहा कि ठीक है रसूलुल्लाह, जैसी भी आपको पसंद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस बिन रबिया से कहने लगे कि ये हार मैं आपको वापस कर देता हूँ इस शर्त कि आप ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला मदीना मुनव्वरा रवाना कर दें। तो अबुल आस बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला हो इस बात पे वो राज़ी हुए। जैसे वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो अपने भाई आमिर बिन रबिया को कहने लगे कि मेरी जो बीवी है ज़ैनब वो मदीना मुनव्वरा पहुँचा दी। तो आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला ने अपने असलहा और अपने तीर और अपने तलवार उठा करके और ऊँट पर ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला को बैठा दिया और दिन के दिहाड़े में वो निकले और ये आवाज़ लगा दिया कि अगर किसी ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला पे वो तारुज़ किया तो आप लोगों को मालूम है कि मेरे एक तीर भी नीचे नहीं गिरते हैं। जिसको मैं निशाना में ले लेता हूँ तो वो मेरी निशानी में आ जाते हैं। और अरबों को भी मालूम थे कि आमिर बिन रबिया वो इंतही तिरंदोज़ हैं, कोई करीब भी नहीं आ सकते। तो अबू सुफियान ने दूर से आवाज़ दिया कि भतीजा मेरी एक बात सुन लें, अगर आप ज़ैनब बिन मोहम्मद यहाँ से ले जाते हैं, अब ये भी ताज़ा बदर में मकाम बदर में हमारे 70 बंदे वो मुर्दार हुए और इसी तरह 70 हमारे वो कैदी है इसके पास, तो ये कितने आर के बात है। आप ऐसे करें कि चंद दिन यहाँ पर ठहर करके बाद में ले जाए, अब ये हमारे लिए आर है, आप ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला को न ले जाए। तो ठीक है। चंद दिन बाद आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला ने ये मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। फतह मक्के से पहले अबुल आस बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला ने एक तिजारत के लिए वो निकले जब इसके पास 100 ऊँट थे और 170 वो मुलाजिम थी। तो शाम की वापसी पे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को पता चला है कि वो ये मक्के के कुफारों के एक काफ़िला आने वाले हैं, तो उसने इस पर हमला किया। तो वो सारे के सारे काफ़िला सहाबा किराम ने अपने कब्ज़े में लिया और इसी दौरान में अबुल आस बिन रबिया वो भाग निकले। जब भाग निकले वो इस गिरफ्तार नहीं हुए। तो अमर बिन अबुल आस बिन रबिया वो अंधेरे में यानी कहीं पे वो छुपे हुए थे, जैसे वो अच्छे तरीके से वो अंधेरा छा गया तो वो मदीना मुनव्वरे में अपनी बीवी ज़ैनब के घर में आई और वहाँ पर पनाह ली। जब पनाह ली तो सुबह की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अल्लाह अकबर कह दिया तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला औरतों के सब में ये आवाज़ लगा दी कि मैं ज़ैनब बिनत मोहम्मद में पनाह देता हूँ अबुल आस बिन रबिया। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मैं मुतालबा करती हूँ कि आप उसको पनाह दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सलाम फेर लिया तो सलाम फेरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोगों ने ये बात सुन लिया? तो उसने हाँ हमने सुन लिया। उसने कहा मुझे भी पहले इससे मालूमात नहीं थे, ये पहले मर्तबा है कि ये बात मैं सुन लेता हूँ कि वो अबुल आस बिन रबिया यहाँ पर उसने पनाह लिया। लिहाजा शरई मसला ये है कि मुसलमानों के बादशाह हो या अदना बंदा हो, अगर किसी को पनाह दे तो बड़ों पर यह लाजिम है कि उसको पनाह दे। यानी अगर अदना बंदा मुसलमानों की किसी काफिर को पनाह दे तो मुसलमानों के बादशाह पर यह वाजिब है कि वो पनाह में रहे और वो पनाह देंगे। यानी जो बादशाह है वो भी इस पर तारुज़ नहीं कर सकते हैं।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شورا طلب کیا، اور شورا طلب کرنے کے بعد اس نے یہ مطالبہ کیا کہ جو لوگ آپ لوگوں نے گرفتار کیا ہے اور جو مال آپ لوگوں نے قبضے میں لیا ہے، یہ ہمارے دل یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو حوالہ کر کے اور یہ اس کو حوالہ کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کراموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لیا، اور صحابہ کراموں نے ابو العاص سے یہ کہنے لگے کہ یہ سب کے سب مال آپ کو ہم دے دیتے اسی شرط پر کہ آپ اسلام قبول کر لیتے۔ تو ابو العاص بن ربیعہ نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بری دعوت ہے، لہٰذا ایسے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو 170 بندوں کے ساتھ حوالہ کر کے آپ جائے۔ جب وہ چلے گئے مکہ معظمہ میں سب لوگوں کو اکٹھے کر کے اور کہنے لگے کہ جو آپ لوگوں کے میرے پاس جو امانت تھی میں نے آپ لوگوں کو دے دیا؟ تو اس نے ہاں دیا، یعنی میں نے آپ لوگوں سے کوئی چیز وغیرہ غبن وغیرہ دھوکہ وغیرہ تو میں نے نہیں کیا ہے؟ تو اس نے نہیں۔ تو اس کے بعد اس نے اسی مجمع میں یہ اعلان کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اور یہ بڑی بیٹی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا جو شوہر ہے اس کے ساتھ دوبارہ اسی نکاح پر قائم کر لیا، تجدیدی نکاح بھی نہیں ہوئے، واپس آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، اور وہ سابقہ نکاح پر باقی رکھا۔